سورۃ الروم ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الروم ہے، اس وجہ سے کہ اس کی دوسری آیت کے اندر لفظ روم موجود ہے، غلبت الروم۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 60 آیات اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا کے اندر رومیوں کا تذکرہ ہے، جن کی فارس کے ساتھ لڑائی رہتی تھی۔ روم اور فارس ان دونوں کی آپس کے اندر جنگیں رہتی تھی، تو ایک موقع پر روم والے مغلوب ہو گئے، تو اس پر جو مشرکین مکہ تھے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے، کیونکہ ان کا جھکاؤ فارس والوں کی طرف تھا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ جیت گئی ہے۔ جو مسلمان تھے وہ پریشان ہو گیا کہ ان کا جھکاؤ روم والوں کی طرف تھا۔ تو اس پریشانی کے عالم کے اندر آپس کے اندر ان کی بات چیت چل رہی تھی کہ دیکھو جی ہماری پارٹی، دیکھو وہ کہتے ہیں جی ہماری پارٹی پھر ایک مرتبہ آ جائے گی اقتدار میں، پھر ایک مرتبہ غالب ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ مشرکین مکہ کی جو خوشی ہے وہ عارضی ہے، بہت جلد روم والے پھر غالب آ جائیں گے، تب اس وقت ان کا کیا بنے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب روم والے غالب آ جائیں گے تو پھر ایمان والے خوش ہوں گے۔ آج مشرکین خوشیاں منا رہے ہیں، تو وہ وقت بھی آ جائے گا، یہ مغلوب پھر غالب ہو جائیں گے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو ایمان والے خوشیاں منائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کی ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہری چیزوں پہ مرتے ہیں، یہ فیصلے کرتے ہیں کہ ظاہر میں اب یہ نقشہ نظر آ رہا ہے، انہیں کیا پتہ کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، نہ آخرت کو مانتے ہیں نہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو انسان کچھ دیکھتا ہے، ہوتا کچھ ہے، اور اللہ کی تقدیر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے کرنا ہے سو کرنا ہے، اور وہ ہو کر رہنا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے روم والے، فی ادنى الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم، اور وہ بعد اپنے مغلوب ہونے کے، سیغلبون، ان قریب پھر غالب آ جائیں گے،
فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ یہ جو لفظ ہے نا فی بضع سنین، اس کی تشریح پھر ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ لفظ بضع جس کا کچھ پتہ نہیں ہے کتنے سال ہوتے ہیں، یعنی کوئی فکس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فی بضع سنین فرمایا، چند سالوں میں۔ اب وہ چند سال اللہ کے علم میں تھے، باقی سب کے سب اندازے لگا رہے تھے کہ وہ 4 سال ہو سکتے ہیں، کوئی 5 ہو سکتے ہیں، کوئی 7 ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مبہم رکھا، واضح نہیں فرمایا کہ بھئی فلاں سن کے اندر پھر دوبارہ غالب ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جیسے قیامت کے احوال آتے ہیں نا، تو اس کی نشانیاں تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ اللہ اپنے نبی کو بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی پھر اپنی امت کو بتاتا ہے، لیکن کتنے سال کے بعد آنی ہے قیامت، اب سب اندازے لگا رہے ہیں نا، 2030 میں آئے گی جی، 2035 میں آئے گی جی، 2050 تک دنیا چلے گی، یہ ساری باتیں ہیں، قیاس آرائی ہیں۔ تو قیامت کا علم وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے، اگر پتہ چل جائے تو پھر دنیا کا نظام چلے گا۔ ایک امید دے دی ہے نا کہ بے شک اگلے سال قیامت آ رہی ہو، لیکن معاہدے تو 100 سال کے لوگ کر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دی ہے۔ یہی ہر ایک انسان کی زندگی ہے کہ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کے صبح دیکھنا ہمیں نصیب نہ ہو، لیکن امید یہ ہے کہ ابھی 100 سال بھی ہم کہیں نہیں جاتے، تو اس لیے سارے کے سارے مطمئن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ روم والے پھر غالب آ جائیں گے فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ وہ چند سال اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے۔ للہ الامر، اللہ ہی کے لیے ہے اختیار، من قبل و من بعد، اس سے قبل بھی اس کے بعد بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن یعنی کہ جب روم والے غالب آ جائیں گے، یفرح المؤمنون بنصر اللہ، خوش ہو جائیں گے ایمان والے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ وہو العزیز الرحیم، اور وہ غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے نہیں جانتے کہ وہ جانتے ہیں دنیا کی زندگی کے ظاہر کو۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ پاک میں تشریف فرما تھے، اس وقت پوری دنیا کے اندر روم اور فارس کی بادشاہی تھی، اور جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا، اور جو فارس کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ تو آدھی دنیا جو تھی وہ کسریٰ کے قبضہ میں تھی، اور آدھی جو تھی وہ قیصر کے قبضہ میں تھی۔ یعنی کہ آدھی دنیا کے اندر اگر کہیں کوئی ملک ہوتا بھی تھا تو وہاں پر ایسے حکمران ہوتے تھے جس طریقے سے ہمارے حکمران، ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں، اور ہوتے یہ امریکہ کے پٹھو ہیں، امریکہ کے غلام ہیں۔ تو اس طریقے سے جو روم اور فارس کا فلسفہ ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ قیصر اور کسریٰ وہ آدھی آدھی دنیا پر قبضہ جما کے کھڑے تھے، یا براہ راست ان کی حکومت تھی، یا ان کے پٹھو کہیں پر مسلط تھے، تو حکم تو انہی کا چلتا تھا۔ اب جو روم والے تھے نا وہ تھے عیسائی۔ کون تھے روم والے؟ اور عیسائی ہیں اہل کتاب۔ جو فارس والے تھے وہ تھے مجوسی۔ کسریٰ والے کون تھے؟ مجوسی کس کو کہتے ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرتا ہو۔ تو آج بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں مجوسی، یعنی کہ وہ آگ کو اپنا الہ سمجھتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اب یہ تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے، چونکہ وہ مشرک تھے اور یہ فارس والے بھی مشرک تھے، وہ اپنے لات منات عزیٰ کے سامنے جھکتے تھے، یہ آگ کے سامنے، تو اللہ کے سامنے تو دونوں نہیں جھکتے تھے۔ اس لیے یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے زیادہ قریب تھے۔ جو روم والے تھے وہ اہل کتاب تھے، اور یہ عیسائی تھے، یعنی کہ اللہ کے ایک نبی کو بھی مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو،
اور اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب انجیل کو بھی مانتے تھے، تو یہ اہل کتاب تھے، اور جو اہل کتاب صحیح تھے، آج کل کے اہل کتاب نہیں، اب تو دہری لوگ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے۔ اس وقت کے جو اہل کتاب تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، تو اس بنیاد پر جو مسلمان تھے وہ روم والوں کے زیادہ قریب تھے کہ ان کا اور ہمارا عقیدہ ملتا ہے کہ ہم بھی نبی والے ہیں، یہ بھی نبی والے ہیں۔ بے شک ان پر لازم تھا کہ وہ اللہ کے آخری نبی پر ایمان لاتے، لیکن اگر نہیں بھی لے کے آئے تو آج سے جو پہلا نبی ہے اس کو تو مانتے ہیں۔ تو کافی ساری باتیں مسلمانوں کی ان کے ساتھ ملتی تھی، کیونکہ جو باتیں قرآن میں ہیں وہ انجیل کے خلاف نہیں ہیں، جو انجیل میں قرآن کے خلاف نہیں ہے، تو کافی ساری باتوں کے اندر اشتراک تھا، جس کی وجہ سے قلبی لگاؤ ایمان والوں کا کس کے ساتھ تھا؟ ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ روم والوں کے ساتھ تھا۔ اب اس کو میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں، کیونکہ میں آپ کو نا بہت پیچھے لے کے چلا گیا ہوں، اصل 14 صدیاں پیچھے لے کے چلا گیا ہوں، تو روم اور فارس پر قیصر اور کسریٰ، آپ کو نا اس لیے میری بات سمجھ نہیں آ رہی، تو میں آپ کو موجودہ دور میں واپس لے کے آتا ہوں سمجھانے کے لیے، تو آپ کو میری بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت جب ہم اس وقت 2025 جنوری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب زندہ نا ماشاءاللہ، اس وقت پوری دنیا کے اندر 2 ملک ایسے ہیں کہ ایک طرف آدھی دنیا وہ کہتا ہے کہ میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے۔ جانتے ہیں ان 2 ملکوں کو؟ جی نہیں جانتے نا؟ اچھا، روس اور امریکہ۔ ایک طرف روس ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں، یہ ساری دنیا میری ہے، سارے کے سارے میرے غلام بن جائیں۔ دوسری طرف امریکہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب بات آسانی سے سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب کیا ہوتا ہے، ایک سامنے ہماری مثال ہے، ملک شام اس وقت ابھی آزاد ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ جب ملک شام اہل تشیع کے پاس تھا تو ایران والے خوش تھے، ہے ایسی بات؟ اب اہل سنت کے پاس ہے تو اب پاکستان والے خوش ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ایک طرف ملک ایک ہی ہے، اسی ایک ملک کے اندر یہ جو چھوٹی سوچ اگر ہم لے کر آتے ہیں تو اس کے اندر کیا تھا جی، اہل تشیع اس وقت خوش تھے، اب اہل سنت خوش ہیں، لیکن اس کی گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں تو ابھی صدر ٹرمپ نے بیان دیا جب شام فتح ہوا، تو اس طرف سے جو یوکرین ہے یہ اس کے اوپر روس قبضہ کر رہا تھا، تو سارا یورپ اور امریکہ سارے مل کے اس کو امداد دے رہے تھے، اسلحہ دے رہے تھے کہ تو مار، روس کے جنرل کو مار، ان کے ساتھ لڑائی کر، اور ان کی بات نہیں ماننی، ان کے قبضے میں نہیں آنا۔ ٹرمپ نے ابھی بیان یہ دیا کہ یوکرین پہ روس قبضہ کرتے کرتے شام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ آئی بات سمجھ؟ یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی تک یہ بات محدود تھی، حقیقتاً وہاں پر شام کے اندر حکومت اہل تشیع کی تھی، تو وہاں پر قبضہ کس کا تھا؟ شام کا تھا، شام کا ظاہری طور پر تھا، بیچ میں اور ملک چھوٹے چھوٹے بھی تھے، حقیقتاً کس کا قبضہ تھا؟ روس کا تھا۔ روس وہاں پر اسلحہ بھی پہنچا رہا تھا اور سب کچھ کر رہا تھا، اب اس نے بمباریاں بھی کی ہیں بچانے کے لیے بشار الاسد کو، اور وہ بھاگے تو کہاں گئی ہے؟ صدر کہاں بھاگے گئی ہے؟ تو سمجھ آ گئی نا کہ اس کا مطلب کہ اس کا گھر کون تھا، اس کی ڈوریں کون ہلا رہا تھا، سمجھ آ گئی ساری بات کی؟ تو ہم بظاہر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی کی لڑائی تھی، حقیقتاً تو یہ امریکہ اور روس کی لڑائی تھی۔ اسی طریقے سے کسی بھی ملک کے اندر، ہمارا ملک پاکستان ہے، تو اس ملک کے اندر کیا صورتحال ہے؟ افغانستان ہمارے اپنے بھائی تھے کہ نہیں تھے؟ اب افغانستان کے ساتھ وہاں پر جنگ ہوئی تو جنگ لڑے پاکستانی ہیں، پاکستان کی فوج لڑی ہے، عوام لڑی، جو بھی لڑے ہیں، تو ہمارا افغانستان میں کیا تعلق واسطہ تھا؟ حقیقتاً کیا تھی کہ ڈالروں کی بارش ہوتی تھی، برسات ڈالروں کی ہوتی تھی، امریکہ کہتا تھا کہ افغانستان کے اندر روس کو پھنساؤ، یہ آگے نہ آ جائے، افغانستان اس کو مل گیا، پھر پاکستان آئے گا، اس کے بعد پھر انڈیا آئے گا۔ اب وہ انڈیا اس کا پالتو ہے، وہ انڈیا کو پیسے دیتا ہے کہ تو نے پاکستان کے اندر خانہ جنگی جاری رکھنی۔ چین کہتا ہے کہ یہ پاکستان میرا ہے، اتنے قرضے دوں گا کہ پھر دے نہیں سکیں گے، پھر میں کہوں گا بھی یہ میرا ہو گیا، تو کہیں گے ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی کسی کو 1 روپے دیتا ہے؟ چین کیا کہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، روس پھر دوبارہ واپس آ رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں، آپ نے ہمیں بڑا مارا تھا، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے امریکہ کو مارو۔
امریکہ نے چونکہ ڈالر بند کر دینے ہوتے ہیں، پاکستان پریشان ہو جاتا ہے بیچارہ، ہمارے حکمران کہتے ہیں ڈالر جب نہیں آئیں گے تو ہمارا ملک کیسے چلے گا، بھروسہ جو اللہ پہ نہیں ہے ڈالروں پہ۔ اب یہ کیا کہتا ہے، بھئی میں جا رہا ہوں روس، جیسے روس کا کوئی دورہ کرتا ہے ہمارا وزیر، امریکہ کہتے ہیں اس کی چھٹی۔ تو یہ اس وقت امریکہ اور روس کی آپس میں جس طریقے سے ہے نا تقسیم ہے، بندر بانٹ ہے، وہ کہتے ہیں آدھی دنیا میری، وہ کہتے ہیں آدھی میری، جس ملک پہ جس کا بس چلتا ہے وہ اس کو قبضے میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک تو ان کی اپنی حکومتیں مضبوط ہیں، معیشت مضبوط ہے، اور کچھ ہمارے جیسے جو ملک ہیں یعنی کہ غریب ہیں، غربت کی وجہ سے ان کی باتیں ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو ان کی کالونیاں بن جاتی ہیں، ان کے حکمران ان کے پٹھوں بن جاتے ہیں۔ جیسے اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ دو ہیں، چین خاموش ہے، وہ بولے گا ایک وقت آنے پر، لیکن فی الحال وہ ہے خاموش، تماشا دیکھ رہا ہے، ابھی آپس میں یہ لڑیں مریں، پھر جو مر جائے گا اس کے بعد جو بچے گا اس کے ساتھ پھر میں مقابلہ کر لوں گا، وہ ذرا زیادہ سمجھدار ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی کے دور میں جب یہ آیات اتر رہی تھی، اس وقت امریکہ اور روس نہیں تھے، اس وقت روم اور فارس تھے۔ اب تو مجھے بات سمجھ آ گئی ہوگی، آسان مثالوں سے میں نے آپ کو سمجھا، میرے خیال آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو روم فارس کی لڑائی تھی، اور روم کا بادشاہ اسے کیا کہتے تھے، قیصر، اور فارس کے بادشاہ کو کسرا۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ موقع پا کے جو کسرا تھا اس نے اٹیک کیا، اور اس نے کیا کام کیا کہ روم کے کچھ علاقے لے لیے۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ روم کہاں تھا اور فارس کہاں تھا، یہ بھی بتا دوں، کس کی ضرورت نہیں ہے جی، علم اضافہ ہو جائے گا، کون سا آپ کو کوئی پیپر لینا ہے، ہم نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، لیکن معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے بھی قرآن میں جو ہے روم، تو یہ کہاں تھا۔ تو بات یہ کہ جو روم ہے اس وقت کی تقسیم یہ نہیں تھی، اب یہ ہمارے سامنے یعنی کہ صرف 100 سال پہلے 1923 کے اندر، پہلے خلافت عثمانیہ تھی نا جب، تو خلافت عثمانیہ یہ کہ ترکی اس کا مرکز تھا، تو یہ جب ٹوٹی ہے نا، تو اس سے جو بچے نکلے چھوٹے چھوٹے، ان میں ایک بچہ سعودی عرب بھی ہے، ترکی میں سے نکلا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھ لیں کہ باقی جتنی بھی ریاستیں ہیں، جتنی بھی ہیں، افریقہ کے کئی ممالک اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس کے اندر باقی دبئی ہو گیا، اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے قطر، کویت، لبنان، یہ چھوٹی چھوٹی جو یہ بچے نکلے ہیں نا، یہ ایک ترکی سے نکلے ہیں۔ ہماری ایک خلافت ٹوٹی ہے، تقریباً 90 ملک بنے ہیں، ہمیں کافروں نے یوں توڑا ہے کہ توڑو ان کی کمر کے اوپر جو ہے نا چھرا گھونپو، اور اس طریقے سے ان کو مارو کہ ان کا شرازہ بکھر جائے۔ تو ہمارا مرکز ٹوٹا ہے، خلافت عثمانیہ جب سے ٹوٹی ہے تو یہ 90 حصوں کے اندر سب کے سب تقسیم ہو گئے، ہر کسی کا اپنی اپنی بولی ہے۔ اب ایک ملک تھا نا تو اس کی پاور تو تھی، اب جب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو ایک کہتے ہیں جی میں تو اسرائیل کو مان رہا ہوں، دوسرا کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں، تیسرا کہتے ہیں میں مان رہا ہوں، تو اسی اسلامی ریاست کے جو حصے تھے وہ اس وقت اسرائیل کو مان کے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارا نقصان ہوا ہے۔ تو اس وقت جہاں روم ہے نا، روم کہاں پر تھا، اس وقت جو استنبول ہے، کون سے ملک میں ہے، ترکی میں، ترکی کا دارالخلافہ ہے استنبول، اور اس کا پرانا نام ہے قسطنطنیہ، اور اس کے اندر بے شمار ممالک ہیں، یہ اٹلی، اسپین، یہ سارے کے سارے علاقے اسی کا حصہ تھے۔ جس طریقے سے آپ کو دوسری مثال یوں سمجھا لوں کہ جو ہمارا پاکستان ہے جب یہ نہیں بنا تھا تو اس سے پہلے بھارت بھی نہیں بنا تھا، تو یہ دونوں کیا تھے، برطانیہ تھے، تو کتنی بڑی سلطنت تھی ان کی۔ بنگلہ دیش بھی نہیں تھا، جب یہ پاکستان بنا ہے، پاکستان کے اندر سے پھر بنگلہ دیش بنا ہے، تو یہ 3 ملک بن گئے ہیں۔ اور اب کافر کہتے ہیں کہ پھر پاکستان کو پھر توڑو، بلوچستان کو پھر الگ کرو، پنجاب کو پھر الگ کرو، یعنی کہ کافر کھڑے ہیں ٹوکے لے کے کاٹنے کے لیے، اور ہم اپنی جڑیں کاٹنے کے لیے خود تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہ باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اس لیے میں عرض کرتا ہوں تاکہ کچھ ہمارا نا دماغ کھلے اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے پیچھے تاریخ کیا ہے، ہم کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے ہیں، اور نہ جانے آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس وقت کی جو یہ روم کی سلطنت تھی، آدھی دنیا پر تھی، تو اس میں کتنے ممالک آتے ہوں گے۔ تو ان کا جو مرکز تھا، دارالخلافہ تھا، وہ تھا موجودہ استنبول، اور جو فارس ہے
ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو فارس ہے یہ ایران کے اندر ہوگا، جیسا موجودہ ایران ہے، کہ ایران کو فارس کہتے تھے، لیکن ایران جو ہے وہ خالی یہ ایران نہیں تھا، ان کا جو تھا دارالخلافہ وہ تھا مدائن، اور مدائن ابھی الحمدللہ میں پچھلے مہینے ہو کے آیا ہوں، تو اس وقت یہ عراق کا حصہ ہے۔ اچھا، اور عراق سے آگے پھر ترکی ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو دونوں بادشاہ تھے یہ اپنے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اب وہ اس سرحد پر یہاں تک وہ اس طرف سے سارا میرا، اور یہ اس سرحد پر اس طرف سے سارا میرا، تو یوں آپس کے اندر ان کی اس وقت مقابلہ بازی چلتی رہتی تھی۔ جو مسلمان تھے ان کا جھکاؤ تھا روم والوں کی طرف، وہ کہتے ہیں اہل کتاب تو ہیں، اور ان کو جب کو خوشی ملتی تھی روم والوں کو، مسلمان خوش ہوتے تھے، اور جب فارس والوں کو ملتی تھی پھر مشرکین مکہ خوش ہوتے تھے۔ تو اسی اثنائی دور کے اندر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ روم والے مغلوب ہو گئے، جب وہ مغلوب ہو گئے تو اس پر مسلمان افسردہ تھے اور دوسری طرف خوشیاں منائی جا رہی تھی، تو یہ جب مسلمان پریشان ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، ٹھیک ہے وہ مغلوب ہو گئے، غلبت الروم، لیکن یہ بھی تو دیکھو وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، پھر وہ غالب آ جائیں گے فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ اب چند سالوں کا پتہ تو تھا نہیں، لیکن چونکہ بات اللہ کے رسول کی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن خلف کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہا دیکھ لیا کہاں گئے تمہارے رومی، اب تو بھی ہم چھا گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ بھی کوئی بات ہے، یہ تو چند دن کی تمہاری خوشی ہے، اس کے بعد پھر روم چھا جائے گا، پھر ہم خوش ہوں گے۔ کہتے لگاؤ شرط۔ اس وقت شرط حرام نہیں تھی، یہ پہلے اس لیے بتا رہا ہوں، کبھی کو ابو بکر صدیق لگا سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس وقت یہ احکام نہیں تھے، پہلے شراب بھی حرام نہیں تھی نا، تو شرط کی بات ہوئی تو ابو بکر فرماتے ہیں ٹھیک ہے لگاؤ شرط۔ شرط لگی 10 اونٹنیوں پر، کتنے پر؟ ابو بکر فرماتے ہیں کہ 4 سال کے اندر روم پھر آ جائے گا، پھر آ جائے گا، غالب ہو جائے گا، نہ ہوا تو میں 10 اونٹنیاں دوں گا، اور اگر روم غالب آ گیا تو تم میں دینی پڑیں گی۔ بات پکی ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر بتاتے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے شرط لگا لی ہے۔ کتنے وقت کی؟ 4 سال۔ ہم نے فرمایا کس سے پوچھا تھا؟ قرآن میں فی بضع سنین۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پتہ بھی ہے کہ بضع کا لفظ اس کا معنی کیا ہے؟ تم جو خود عرب ہو بتاؤ کہ بضع کتنے عرصے کو کہتے ہیں؟ ابو بکر فرماتے ہیں کہ 3 سے 9 سال کے درمیان۔ عربی زبان میں بضع کا لفظ 3 سے 9 سالوں کے درمیان پر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر تو نے 4 کیوں کر دی؟ 9 بھی تو ہو سکتے تھے۔ ابو بکر پریشان ہو گیا کہ میں اب تو بات طے کر کے آ گئی ہوں، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھا پریشان نہ ہو، جا ان سے بات کر کے ادھر مال بڑھاؤ ادھر سے وقت بڑھاؤ، بات ہونی ہے ایسے ہوگا، اللہ کی بات ہے حق سچ ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن فی الحال ایسا کرو کہ تم سال بڑھاؤ۔ ابو بکر واپس گئے ابی بن خلف کے پاس، کہتے اچھا ہو گیا نا پچھتاوا، مجھے پہلے پتہ تھا۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ پچھتاوا نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ 10 کم ہے، اونٹنیاں کم ہیں، اونٹنیاں کم ہیں، اونٹنیاں بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے او کہ پھر مدت بھی بڑھا دیتے ہیں، اونٹنیاں بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو مدت جو ہے نا وہ چلی گئی 9 سال پر، کہ 9 سال کے اندر اندر ابو بکر کا ایمان بھی تو دیکھے نا، کہ جب اللہ نے فرما دیا ہونا تو ہے، شرط لگا کے آ گئے۔ اب 9 سال کا عرصہ طے ہو گیا کہ 9 سال کے اندر اندر اگر روم والے غالب آ گئے تو 100 اونٹ، 10 کی بجائے 100 کر دیے، 100 میں لوں گا، اور اگر روم والے مغلوب آ گئے تمہارا فرض جیت گیا تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر ہم دیں گے۔ اب اس بات کو تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ روم والوں نے اچانک حملہ کیا فارس والوں پر، اور ان کی اپنی جو گھر والی تھی ان کا اپنا حرم پہ قبضہ کر لیا، ان کی عورتیں باندھی بن گئی، اور اس کے اپنے بیٹے کو گنجا کر کے اور اس کو قیدی بنا لیا، اور بنا کر اس کے بعد پھر فارس کے بادشاہ کو بھیجا کہ یہ تحفہ لو۔ اس نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے اور یہ میری یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے ایسی چکر بازیاں کی اور ایسی چلاکیاں کی کہ یہ فارس اس کے ہاتھ سے جاتا رہا، روم والے پھر غالب آ گئے۔ ابو بکر صدیق پہنچ گئے، نکالو بھائی جرمانہ دو 100 اونٹنیاں۔ انہوں نے 100 دی، اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر آئے کہ یہ 100 لے کر آ گیا ہوں،
مسلمان جشن بھی منا رہے تھے اور پھر 100 اونٹنیاں بھی نفع لے کے آ گئے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو سب کو صدقہ کر دو، تو سب کے سب صدقہ کر دی گئی۔ یعنی کہ اللہ کے نبی کو تو پتہ تھا کہ بعد میں یہ شرط والا معاملہ حرام بھی ہو جائے گا، لیکن کوئی یہ کہتا کہ صحابہ نے کیوں کھائی تھی، حالانکہ اس ٹائم حکم الگ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا نہیں، اس کو صدقہ کر دو۔ تو اس طریقے سے مسلمان خوش ہو گئے۔ بہرحال اس کے اندر ایک اور پہلے جو بڑا اہم ترین ہے وہ عرض کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی شان دیکھو کہ ایک طرف روم ہے، ایک طرف فارس ہے، قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ہیں، اور درمیان کے اندر عرب کے اندر اللہ نے اپنا نبی بھیج دیا، اور آپ اکیلے تھے، اور آپ اکیلے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ابو بکر ہے، اس کے بعد پھر بڑھتے 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 یہاں تک کہ پھر تعداد بڑھتی رہی، تو غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، یعنی کہ مسلمان بڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر کے دور کے اندر اللہ کے نبی کو گئے ہوئے ٹوٹل کتنا عرصہ گزرا تھا؟ 6 سال گزرے تھے۔ 6 سال کے بعد رومیوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی، وہ جو اپنے سمجھے جا رہے تھے، کیونکہ ان کا ٹائم گزر چکا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک وقت تھا کہ ان کا طوطی بولتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ پھر اسلام نے بھی تو غلبہ پکڑنا تھا، جو ایک جگہ پر محدود تھا دار ارقم کے اندر، وہ ایک ہی جگہ پر، اس کے بعد پھر وہ صوفہ کے چبوترے پر، یعنی کہ انہوں نے تو بڑھنا تھا، اللہ کی فوج بننا تھا۔ ہوا کیا؟ یرموک کی لڑائی، جس میں خالد بن ولید کمانڈر تھے، دور تھا فاروق اعظم کا، اس کے اندر جو رومی تھے ان کو شکست ملی مسلمانوں کے ہاتھ، انہی کا دور ہے۔ پھر قادسیہ کی جو لڑائی ہوئی، اب قادسیہ جناب میں اس دفعہ گئی ہوں عراق کے اندر، تو میں پوچھ رہا تھا بھائی قادسیہ یہ کہاں ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ بارڈر ہے عراق، تو یہ مدائن کے اندر، مدائن اس وقت عراق کا اپنا شہر ہے، وہاں پر سلمان فارسی کا مزار بھی ہے، تو حذیفہ بن یمان کا مزار بھی وہیں پر ہے، تو یہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کون ہے؟ اللہ کے نبی کے رازدار صحابی، جن کے پاس فہرست تھی کہ منافق کون ہے، یہ وہ صحابی ہیں، تو ان دونوں کا مزار بھی وہیں پر الحمدللہ میں نے دیکھا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ قادسیہ کی جو لڑائی ہے وہ کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ وہ فارس والوں کے ساتھ ہوئی تھی، ایرانیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ آج بھی ایرانی حضرت عمر کے نام سے گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، نام لینا پسند نہیں کرتے، نام سے ڈرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ان کو مار پڑی ہوئی ہے، کیونکہ جو فارس کا غرور ٹوٹا ہے یا روم کا غرور ٹوٹا ہے تو یہ فاروق اعظم کے ذریعے سے ٹوٹا ہے، انہیں کے ہاتھوں سے ٹوٹا ہے، تو اس لیے آج بھی ان کو وہ قادسیہ کی جو جنگ تھی اس کے اندر یہ فارس ٹوٹا تھا، اس بات سے ان کو بڑی تکلیف ہے۔ فاتح ایران کون ہے؟ فاروق اعظم ہی تو ہے، تو فاتح ایران یہ لفظ اب چبھتا ہے نا، تو فاتح فارس کہہ دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرمایا، پھر یہ چلتے چلتے 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی فاروق اعظم کی، کتنا کہاں پر تھی؟ 22 لاکھ مربع میل، اور جب آخر میں مسلمان جہاں سے گرے ہیں، تنزلی کا شکار ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا نا، یہ ایک سنہری دور ہے، 64 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، 64 لاکھ مربع میل۔ اس کے بعد پھر زوال آ گئے، جب سے یزید آیا وہ پلید آیا، اس کے بعد وہ اپنی حرکتوں میں لگ گیا، اس کے بعد پھر مسلمان ٹوٹتے 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 پھر ختم ہو گئے، یعنی کہ کوئی اپنی قوت اپنی جمع نہ کر سکے۔ مسلمان تو ہیں الحمدللہ، اسلام بھی ہے، لیکن وہ قوت ہمارے پاس نہیں رہی۔ تو 64 لاکھ مربع میل پر ہماری حکومت تھی، یہ آدھی دنیا سے زیادہ ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو یہ پاکستان ہے یہ کتنا ہے کل؟ اب 64 لاکھ تو آپ نے سن لیا نا، 64 لاکھ مربع میل ہوگا۔ ہمارا جو پاکستان ہے نا، اتنا بڑا ملک ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے جاؤ تو لگ پتہ جائے، یہ سارا ملک ٹوٹل یہ 8 لاکھ مربع میل سے کچھ اوپر ہے، 9 بھی نہیں ہے، 9 لاکھ بھی نہیں ہے، اور وہ 64 لاکھ مربع میل۔ تو کیا شان تھی اسلام کی مسلمانوں کی اس وقت، لیکن افسوس کی بات کہ ہم نے جہاد ترک کر دیا، جہاد کے نام سے ڈر گئے، خائف ہو گئے، اور دنیا کی زندگی کو ہم نے بہت پیارا کر لیا۔ آج حالت یہ ہے کہ اپنے سیاسی بھی ڈرتے ہیں، اب ڈرتے ہیں جی وہ کالی بلی سے وہ ملی، اللہ خیر کرے، اب بلی سے مسلمان ڈر رہا ہے۔ کہاں مسلمان تھا جو کیسر و کسرا کو ہلانے والا تھا، اور آج بلی سے ڈر رہا ہے، کالی بلی سے ڈر رہا ہے، اپنے سائے سے ڈر رہا ہے، میں چلتا ہوں جی جیسے پیچھے میرے ساتھ کو چل رہا ہو، کوئی بھی نہیں چل رہا ہوتا، یعنی اتنا کمزور عقیدہ ہو گیا، ایمان اتنا کمزور ہو گیا۔ تو افسوس کی بات کہ ہم تنزلی تنزلی تنزلی
بس جسمانی طور پر بھی کمزور ہو گئے ہیں۔ جو خالد بن ولید کی تلوار ہے نا، آپ وہ تلوار ذرا دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس کو اگر اٹھائیں نا، دیکھ تو لیتے تصویروں پر آپ نے دیکھی ہوگی، اس کو اٹھائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک بندہ اس کو اٹھا کیسے سکتا ہے، اور وہ دو اکٹھی اٹھا کے ان کے ساتھ لڑائی کرتے تھے۔ یہ کہ ایک تلوار جو ہے وہ 15 کلو کی، 15 کلو، ویسے ہم وزن اٹھا سکتے ہیں، ایک آدمی اٹھا کے یوں پھر سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کاغذ والی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بس اب تو وہی سوشل میڈیا کے دور ہے نا، اب تو سارا دین کی تعلیم اور سارا کچھ وہ جہاد بھی سارا کچھ موبائل پہ ہو رہا ہے نا، وہ ایک نے بس سینڈ کر دیا، یہ میرے یہی جہاد ہے، قبول کر لو جی، یہ جہاد ہے۔ تو مسلمان مجاہد تھے، اپنے جسم کا خیال رکھتے تھے۔ آج بھی جو پہلوان لوگ ہیں نا اپنا خیال کرتے ہیں، لیکن باقی جو ہمارے جیسے ہیں وہ کہتے ہیں کھاؤ پیو اور سو جاؤ۔ تو کیا طاقت ہے؟ آپ اسے کہو نا بھی 2 صفحے لکھنے ہیں تو لکھتے ہوئے جی ہاں تو بڑا درد ہو گیا جی، کیا کام کیا جی؟ 2 صفحے میں نے لکھے ہیں آج، اتنا بھاری کام ہے کہ 2 صفحے لکھتے ہوئے ہاتھ میں درد ہو گیا، 2 دن آرام نہیں آتا۔ وزن اٹھانا پڑ جائے ہم اٹھا لیں گے، دوڑنا پڑ جائے ہم دوڑ سکتے ہیں۔ یعنی آرام پرست بن چکے ہیں، اور اسی آرام پرستی کے اندر جو ہے وہ ہم گر چکے ہیں ہر لحاظ سے۔ اخلاقی طور پر ہم پیچھے چلے گئے، جسمانی طور پر پیچھے چلے گئے، ایمانی طور پر پیچھے چلے گئے، روحانی طور پر پیچھے چلے گئے۔ اب صرف اور صرف جو ہے نا بس ہم نام کے مسلمان بچے۔ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم جب وہ تاریخ پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ انسان تھے، فرشتے تھے، وہ کیا چیز تھے، وہ کیسے یہ سارے کام کر لیتے تھے؟ لیکن وہ سب کچھ سچ ہے، حقیقت ہے۔ اور آج ہم کمزور ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں تو یہی فکر ہے جی بس کمانا کیسے اور کھانا کیسے، یہی پوری نہیں پڑ رہی ہے، بھی پھر بھی نہیں پوری پڑ رہی، اور نہیں ہے تو پھر وہ تو ہے ہی نہیں۔ یعنی اسی ایک چکر کے اندر بس گردش کرتے 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 ہم اس مقام پہ آپ پہنچے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم پیدا کیوں ہوئے تھے، ہماری ذمہ داری کیا تھی، ہم نے کرنا کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک درد دل تھا، جو کچھ میں نے کہا یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے جو حق سچ ہے، اور یہ ایک ہماری تاریخ ہے۔ ہم پیچھے چلے جائیں تو وہ بس صرف ہم پڑھتے ہیں، اس پہ ہم رش کرتے ہیں، اور پھر حیرت بھی ہوتی ہے کہ سب کچھ ہوا تو ہے لیکن پتہ نہیں کیسے ہوا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس کوئی ایسا کردار نہیں ہے کہ جس پر اب موجودہ دور کے اندر ہم اس پہ کچھ لکھ سکیں، اس پہ ہم کوئی تبصرہ کر سکیں، کہ ہم خوشی کا اظہار کر سکیں، کوئی فخر کر سکیں۔ اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں ایسا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ایجاد ہوا ہمارے سائنسدانوں نے، ہمارے مسلمانوں نے، اس وقت ہر چیز کے موجد وہی تھے۔ آج ہمارے پاس اپنا ذاتی موبائل بھی ہم نہیں بنا سکتے، انہیں کافروں کی جس پہ ہم لعنت کر رہے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن پہ تیرا غضب اترا ہے، جو گمراہ ہیں والضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ ہاں ان کا موبائل ہم چلائیں گے، ہمارے پاس واٹس ایپ بھی اپنا ذاتی نہیں ہے، وہ بھی ہم انہی کا چلائیں گے، فیس بک بھی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بھی انہی کی ہے، میسنجر بھی انہی کا بنا ہمارے پاس نہیں ہے، اور باقی بھی ہر چیز اسلحہ بھی انہی کا۔ جب وہ ان سے ہم لیں گے ہم ان کو مار سکتے ہیں؟ اپنوں کو ماریں گے جیسے مار رہے ہیں۔ تو ہر چیز انہی کی ہے، ہر چیز اب وہ بنا رہے ہیں اور ہم محتاج ہیں۔ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک کافر کو مارنا ہے، پسٹل بنوا ہم مارنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا، وہ اسی کو پہلے مار دیں گے کہ تو ایسی بات کر کیوں رہا ہے۔ تو ہمارے پاس کچھ بھی طاقت نہیں رہی۔ یعنی کہ جو ایجادات جس پہ ہم فخر کرتے ہیں وہ ہمارے بڑوں نے تو کارنامے سر انجام دیے ہیں، طب کے اندر، فلسفہ کے اندر، ریاضی کے اندر، یہ ساری بنیاد انہوں نے ہم سے لی ہے، اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں خالیات پہ، ہماری تو انہوں نے لے لی ہے، اب ہمارے پاس خود کو کچھ نہیں بچا۔ آپ الٹا ان سے کہتے ہیں جی آپ نے جو ریاضی ہمارے بزرگوں سے لی تھی ذرا ہمیں تو پڑھاؤ کیسی تھی۔ ان سے کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھو، یہ فارمولے ہمیں تو نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں یار ہم نے تو تمہارے بزرگوں سے لیے تھے لیکن ہمیں نہیں آتے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اپنا مقصد دنیا میں آنے کا سمجھ آ جائے، ہم نے یہاں پر کیوں رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اپنی نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے، اسلام کے لیے ہم نے اپنی خدمات کیسے پیش کرنی ہے، دین کے لیے کیسے ہم نے کچھ کرنا ہے، اپنی آخرت کیسے بنانی ہے، ہمیں اس پر سنجیدگی کا سوچنا چاہیے۔ تھوڑا سا سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا اور کوئی نہ کوئی راستہ ہمیں ضرور دکھائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔